International Islamic University, Islamabad School, Sahiwal Campus, online lectures. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is grade 5 Quranic, lesson number 16, the stories of the Quran. Students, open your book, page number 68. ہم اسٹوریز آف دی قرآن جس میں پروفٹ ایوب علیہ السلام کی اسٹوری ہے اسے ہم ریڈ کریں گے. Dear students, before we begin, you all are requested to make sure that you have your books, classwork, homework, notebooks, complete stationery available with you. Please listen to the teacher carefully and follow all the instructions. Students, سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں آپ کی بکس اور نوٹ بکس آپ کے پاس ہونی چاہیے, آپ کی کمپلیٹ اسٹیشنری آپ کے پاس ہو. اس کے علاوہ آپ اپنے ٹیچر کو توجہ سے سنیں گے اور تمام انسٹرکشنز کو فالو کریں گے. So let's start the stories of the Quran. Prophet Ayyub alayhi Islam. Prophet Ayyub alayhi Islam was from the progeny of Ibrahim and Ishaq alayhi Islam. Allah granted him revelation. جو حضرت ایوب علیہ السلام ہے اسٹوڈنٹس, وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کی آل اولاد میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی وحی عطا کی تھی. ٹھیک ہے, وحی نازل کی تھی. ایوب علیہ السلام was beset by severe tests and trials by Allah. He was a very wealthy man. Allah blessed him with riches, children and servants. He owned large land, but all of a sudden all his servants were killed. All his riches was gone and even his children died. Ayyub alayhi salam was shocked, but he did not shed tears or complain. He remained patient and prostrated before Allah. اچھا, حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے اسٹوڈنٹس, ان کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت مصیبتوں اور پریشانیوں میں, مشکلات میں گھرے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی وہ بہت امیر تھے. امیر ہونے کے ساتھ ان کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا تھا, ان کے جو تھے ملازم نوکر وہ بھی تھے جو کہ ان کی خدمت کرتے تھے. ٹھیک ہے, اب اچانک ہی کیا ہوا کہ ان کے جو نوکر تھے وہ قتل ہو گئے, ان کی دولت بھی نہ رہی اور ساتھ ہی جو ان کی اولاد تھی وہ بھی وفات پا گئی. ٹھیک ہے, حضرت ایوب علیہ السلام اس بات پر بہت پریشان تھے, لیکن پریشان ہونے کے ساتھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے ایک بھی آنسو جو تھا وہ نہیں گرایا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کا شکوہ کیا. ٹھیک ہے, بلکہ وہ اس چیز کو برداشت کرتے رہے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز رہے, یعنی سجدے میں رہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے. اچھا جی, دین کیا ہوا؟ دین ایوب علیہ السلام fell sick. He became very weak and unable to move around. حضرت ایوب علیہ السلام بہت پریشان تھے, تو ان کے ساتھ کیا ہوا, وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئے اور وہ چلنے کے قابل نہ رہے, یعنی کہ ہل بھی نہیں سکتے تھے, بیمار ہو گئے. Any other person would have complained to God for giving him such suffering, but Ayyub علیہ السلام remained steadfast in his belief and suffered patiently. اب عموماً کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو جب کوئی پریشانی گھیرتی ہے یا کوئی بیماری ان کو آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں کہ یہ پریشانی ہم پہ ہی کیوں آ گئی, یا اس بیماری نے ہمیں ہی کیوں گھیر لیا, اس طرح سے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں حضرت ایوب کی بات ہو رہی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے اللہ سے شکوہ نہیں کیا, بلکہ اپنے ایمان پر مضبوط رہے. ٹھیک ہے, اور اس بیماری جس بیماری میں وہ مبتلا ہوئے, ٹھیک ہے, تو اس چیز کو صبر سے برداشت کیا. He suffered from a loathsome disease. His body was filled with worms. According to traditions, he picked up the worms that fell from his body, saying that it was Allah who made his body food for the worms. اچھا, اب کیا ہوا کہ بہت سے جو لوگ تھے ان کی اس بیماری کی وجہ سے ان سے دور ہو گئے. بیماری کیا تھی اسٹوڈنٹس؟ ان کے جسم میں جو تھے وہ کیڑے پڑ گئے تھے. تو روایات کے مطابق یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اگر کوئی کیڑا ان کے جسم سے گر جاتا, اس کو اٹھا کے دوبارہ اپنے جسم پر رکھ دیتے اور کہتے کہ اللہ نے تمہیں یہاں سے ہی خوراک دینی ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے تمہیں یہاں سے ہی خوراک دینی ہے, تو کیڑے کو اٹھا کے دوبارہ اپنے جسم پر رکھ دیتے. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ کیا ہوا؟ all his friends and relatives desert him and left him to die. Only his wife nursed and tended him, and once she too, in a moment of distress, grew impatient and complained to God. This annoyed Ayyub alayhi salam. He swore that he would strike his wife 100 times when he got well. اب کیا ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے, ان کے دوست احباب جو بھی تھے, ان کو چھوڑ کر چلے گئے.
لیکن اس صورت میں ان کی جو وائف تھیں وہ ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، ٹھیک ہے، جب وہ بیمار تھے. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی، بہت زیادہ غمگین ہو گئیں، بہت زیادہ مطلب بے صبری میں آ گئیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا، ٹھیک ہے. اب اس بات پر حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے وہ بہت حضرت ایوب علیہ السلام اس بات پر خفا ہوئے، یعنی ان کو اپنی وائف کا اللہ تعالیٰ سے گلہ کرنا جو تھا وہ اچھا نہیں لگا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس بات کی قسم کھائی کہ جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ اپنی وائف کو 100 ٹائمز ہٹ کریں گے، یعنی کہ 100 دفعہ جو ہے وہ ماریں گے. اچھا، نیکسٹ کیا ہوا؟ ان اے اسٹیٹ آف کمپلیٹ ہیلپ لیسنس. جب حضرت ایوب علیہ السلام بے یار و مددگار ہو گئے، یعنی ان کی جو بیماری تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی اور ان کی مدد کو بھی کوئی نہیں تھا. ایوب علیہ السلام کالڈ اللہ ٹو ہیو مرسی آن ہم اینڈ ریلیو ہم آف ہز ایگونی. اچھا جی، گاڈ ہیئرڈ ہز پریئرز اینڈ ہیڈ مرسی اپون ہم. اللہ آرڈرڈ ہم ٹو اسٹرائک ہز فیٹ آن دا گراؤنڈ ویئر ہی لے. Fresh water sprang up from there. He was told him to drink the water and to bath in it. A creeper grew up and provided shade for him where he rested. اب کیا ہوا کہ جب وہ بہت زیادہ بے یار و مددگار ہو گئے تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رحم کی بھیک مانگی، یعنی کہ دعا کی کہ اللہ پاک ان پر رحم کرے، کیونکہ وہ بہت زیادہ اذیت میں تھے. اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا سن لی اور ان پر اپنا رحم کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا حضرت ایوب کو کہ جہاں وہ لیٹے ہیں اس زمین پر اپنا پاؤں ماریں، ٹھیک ہے، وہاں سے جو ہے صاف پانی نکلے گا. اور ایسا ہی ہوا، جب انہوں نے پانی زمین پر اپنا پاؤں مارا تو وہاں سے صاف پانی نکل آیا، ٹھیک ہے، یعنی پانی پھوٹ آیا. اللہ نے کہا کہ اس کو پیو اور اس میں نہاؤ. اور اس کے علاوہ جہاں وہ آرام کر رہے تھے وہاں ایک درخت اگا اور درخت نے انہیں اپنا سایہ دیا، ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان پر جب اپنی کرم اور رحم کی نظر ڈالی، ٹھیک ہے، تو کیا ہوا کہ اسی طرح سے اب پانی نکلا اور درخت وہاں سے نکلا اور درخت نے حضرت ایوب کو اپنا سایہ دیا اور ساتھ ہی حضرت ایوب جو تھے وہ انہوں نے پانی پیا اور وہ اس میں نہائے. اب نیکسٹ کیا ہوا؟ ایوب علیہ السلام آن ہز ریکوری ریممبرڈ دیٹ ہی ہیڈ سورن ٹو پنش ہز وائف. اب جب ایوب علیہ السلام ٹھیک ہو گئے تو ان کو اپنی بات یاد آ گئی کہ انہوں نے تو قسم کھائی تھی کہ وہ اپنی وائف کو جو تھا 100 ٹائمز اپنی وائف کو پنش کریں گے، 100 ٹائمز ہٹ کریں گے. ہی بیکیم ویری سیڈ. وہ بہت زیادہ افسردہ ہو گئے. اب افسردہ اس لیے ہوئے کیونکہ ایک تو وہ ان کے وائف تھی اور پھر جب کوئی ان کو سنبھالنے والا نہیں تھا تو ان کی وائف نے ہی ان کی دیکھ بھال کی تھی، ٹھیک ہے. ایز شی واز دا اونلی کمپینین ہی ہیڈ ڈیورنگ ہز النس، ٹھیک ہے. اچھا جی، نیکسٹ کیا ہے؟ شی ہیڈ نرسڈ اینڈ لکڈ آفٹر ہم. اللہ ہیلپڈ ہم اینڈ ٹولڈ ہم ٹو کلیکٹ بلیڈس آف گراس اینڈ اسٹرائک ہز وائف ونس ود اٹ. دس وے ہی کوڈ کیپ ہز پرومس ٹو اللہ وداؤٹ ہرٹنگ ہز وائف. اب کیا ہوا کہ ان کی وائف نے ہی ان کو جو تھا سنبھالا تھا ان کی بیماری میں. تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے حضرت ایوب کی مدد کی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاں تم ہو اس وقت، جہاں تم یہاں سے گھاس کو اکٹھا کرو، ٹھیک ہے، اور یہ جو گھاس ہے یہی اپنی بیوی کو مطلب مارو. اور اس طرح سے پھر ان کا جو قسم تھی وہ پوری ہوئی، ٹھیک ہے. اچھا جی، نیکسٹ کیا ہے کہ اللہ ریسٹورڈ دا ویلتھ ایوب علیہ السلام اینڈ دین ڈبلڈ اٹ. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی جو صحت تھی اس کو پہلے سے بھی زیادہ بحال کر دیا، ٹھیک ہے. ہی بلیسڈ ہم ود اے نیو فیملی. اور ان کو ایک نئے خاندان سے نوازا، ٹھیک ہے. ان کی ہی ہیڈ مینی سنس اینڈ ڈاٹرز. ان کی جو تھی وہ بیٹے اور بیٹیاں تھے، ٹھیک ہے. مینی سن یعنی زیادہ بیٹے اور بیٹیاں تھے تعداد میں، ٹھیک ہے. اچھا جی، ان کی بیٹے بیٹیاں تھے. دین یہاں ہے ایک آیت، اینڈ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اینڈ ریممبر جوب وین ہی کرائڈ ٹو ہز لارڈ. اور اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ایوب اپنے اللہ کے سامنے روئے، بہت زیادہ روئے، ٹھیک ہے. ہی کرائڈ ٹو ہز لارڈ، ٹھیک ہے. ٹرولی ڈسٹریس ہیز سیزڈ me, but you are the most merciful of those that are merciful. So we listened to him, we removed the distress that was on him, and we restored
his people to him and doubled their number as a grace from ourselves and a thing for commemoration for all who serve us. اب اس میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن پاک میں, اور اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ایوب علیہ السلام اپنے اللہ کے سامنے بہت زیادہ روئے اور انہوں نے کہا کہ میں پریشانی میں گھرا ہوا ہوں. انہوں نے کیا دعا کی تھی کہ میں پریشانی میں گھرا ہوا ہوں, اے اللہ تو سب سے بڑا ہے, مطلب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, اور پھر ہم نے اس کی پکار سنی, یعنی حضرت ایوب کی پکار سنی اور ہم نے اس کی پریشانی کو دور کیا, ٹھیک ہے. جب انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ پاک میں بہت پریشانی میں گھرا ہوں, یعنی میں مصیبت پریشانی میں کس طرح سے ہوں کہ بیماری نے گھیر رکھا تھا, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کی پکار سنی اور ہم نے اس کی پریشانی کو دور کیا جو اس پر موجود تھی, اور ہم نے ان لوگوں کے ساتھ جو تھا ان کا تعلق بحال کر دیا اور پھر ان کی تعداد بڑھا دی. جو لوگ ان کو اس بیماری میں چھوڑ گئے تھے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کا تعلق بحال کیا اور بلکہ لوگوں کی تعداد بڑھا دی, یعنی زیادہ لوگوں کے ساتھ تعلق بحال ہوا حضرت ایوب علیہ السلام کا. اور یہ ہماری طرف سے ایک بڑائی ہے اور یہ ہماری طرف سے یادگار یا تحفہ ہے ان کے لیے جو ہماری عبادت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کی تعداد بڑھا دی, ٹھیک ہے, جو حضرت ایوب کو بیماری میں چھوڑ گئے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ہماری طرف سے بڑائی ہے اور ایک یادگار یا تحفہ ہے جو ان کے لیے جو ہماری عبادت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے, ایوب علیہ السلام would remain a living example of steadfastness and patience for all the times to come. He was a symbol for humility and faith in Allah. اب یہاں لاسٹ میں کہا گیا ہے کہ ایوب علیہ السلام جو ہیں وہ ایک زندہ جاگتی مثال ہیں تمام مسلمانوں کے لیے کہ وہ اپنے ایمان پر پختہ رہے تھے اور انہوں نے صبر سے جو تھا وہ سارا وقت گزارا تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر آیا تھا, ٹھیک ہے. اور پھر وہی بات ہو رہی ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ پر جو یقین تھا وہ کامل رہا تھا, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب نیکسٹ اسٹوڈنٹس کیا ہے کہ ہماری ایکٹیویٹی ہے. سو فرسٹ کوسچن کیا ہے, ہاؤ ڈیڈ اللہ ٹیسٹ ایوب علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کس طرح سے آزمائش میں ڈالا, ٹھیک ہے. ایوب علیہ السلام واز بیسیٹ بائی سویئر ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز. اچھا, اب اس میں کیا ہے اسٹوڈنٹس, آنسر تو میں نے ادھر لکھا ہی ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے آزمائش میں ڈالا تھا کہ بہت پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے, لیکن اس سے پہلے کیا تھا کہ وہ بہت دولت مند انسان تھے, ان کی اولاد تھی, ان کے نوکر چاکر تھے, ٹھیک ہے, ان کی زمین بہت زیادہ تھی, لیکن اچانک ہی یہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا, ٹھیک ہے. تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے بیماری میں ایک مبتلا کر دیا, تو یہ ان کے لیے آزمائش تھی, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے, ہاؤ ڈیڈ ہز فرینڈس اینڈ ریلیٹیوز ٹریٹ ایوب علیہ السلام. اب ان کی فرینڈس اور رشتہ داروں نے کس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا تھا کہ وہ ان کو اس بیماری میں چھوڑ گئے تھے, ٹھیک ہے. اور اس وقت صرف ان کی بیوی ہی تھی جس نے ان کو ان کی دیکھ بھال کی تھی, ٹھیک ہے. اور ایک وقت ایسا آیا تھا کہ ان کی بیوی نے بھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر دیا, ٹھیک ہے. وٹ کائنڈ آف وومین ایوبس وائف واز. حضرت ایوب کی جو وائف تھیں وہ کس طرح کی تھیں, کس طرح سے انہوں نے حضرت ایوب کو سنبھالا. اب حضرت ایوب کو وہ سنبھال رہی تھی, لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ دیکھ بھال ان کی کر رہی تھی کہ انہوں نے بہت زیادہ غمگین ہو گئیں وہ, اور پریشانی میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر دیا. پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا قسم کھائی کہ وہ 100 دفعہ اپنی بیوی کو ہٹ کریں گے. نیکسٹ ہے, وٹ ڈیڈ ایوب علیہ السلام سویئر ٹو ڈو وین ہی گوٹ ویل. اب حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا قسم کھائی تھی کہ جب وہ ٹھیک ہوں گے, جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے, صحت یاب ہو جائیں گے تو کیا کریں گے. پھر بات وہی آ گئی کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو 100 ٹائمز ہٹ کریں گے. ہاؤ ڈیڈ ایوب علیہ السلام کیپ ہز پرومس. اب حضرت ایوب نے اپنا جو پرومس تھا اسے کس طرح سے پورا کیا, یعنی جو قسم کھائی تھی اسے کس طرح سے پورا کیا. جب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مدد مانگی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو گھاس ہے اس کو کٹھی کرو اور اپنی بیوی کو مارو, اس طرح سے جو قسم ہے وہ پوری ہو جائے گی, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے, وٹ لیسن ڈز دا لائف آف ایوب علیہ السلام ٹیچ اس. اب ہمیں کیا لیسن ملتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے, کہ حضرت ایوب علیہ السلام ہمارے لیے ایک مثال ہیں کہ وہ اپنے ایمان پر جو تھے مضبوطی سے کھڑے رہے تھے, اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا, ٹھیک ہے. اور وہ ہمارے لیے مثال ہیں, ٹھیک ہے.
اچھا جی، تو نیکسٹ ایکٹیویٹی ہے ہماری مارک دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹس ود ٹرو اور فالس. ایوب علیہ السلام واز فرام دا پروجنسی آف ابراہیم اینڈ اسحاق. تو یہ کیا ہو گیا؟ ٹرو. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ ہے ایوب علیہ السلام واز اے ویری ویلدی مین بٹ ہی ڈڈ ناٹ ہیو اینی چائلڈ. تو یہ کیا ہو گیا؟ کروس. ان کی تو اولاد جو تھی وہ زیادہ تھی، بلکہ جب وہ صحت یاب ہوئے تھے تو دوبارہ ان کو اولاد سے نوازا گیا تھا. ایوری ون ڈیزرٹیڈ ایوب علیہ السلام ایکسیپٹ ہز سلیبس. تو اس کا کیا ہوگا؟ کروس. اچھا جی، ایوب علیہ السلام پکڈ اپ دا worms that fell from his body saying that Allah made his body food for the worms. تو اس کا کیا ہوگا؟ ٹرو. ایوب علیہ السلام swore that he would beat his wife 100 times when he got well. تو اس کا کیا ہوگا؟ 100 times when he got well. He would beat his wife. اس کا کیا ہوگا؟ کروس. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا، یہاں بیٹ کا ورڈ یوز ہو رہا ہے اسٹوڈنٹس، یہ آپ کو کرے گا کیا نام ہے، یہ آپ کو کنفیوز کرے گا. تو انہوں نے کہا تھا ہی وڈ اسٹرائک ہز وائف 100 times when he got well، یعنی اسٹرائک کا ورڈ انہوں نے یوز کیا تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے بیٹ کا ورڈ نہیں یوز کیا تھا. بیٹ کا مطلب جو ہے وہ اسٹرائک کی نسبت تھوڑا شدید ہے، مطلب تھوڑا زیادہ کہہ لیں کہ نیگیٹو وے میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایوب علیہ السلام ریکورڈ from his illness when he drank water from a spring and took a bath in it. اس کا کیا ہوگا؟ ٹرو. ایوب علیہ السلام is an example of steadfastness and patience. تو اس کا کیا ہوگا؟ ٹرو. تو اسٹوڈینٹس آپ کو ہوپ فلی لیسن آپ کو ایزیلی انڈرسٹینڈ آپ لوگ کر لیں گے. نیکسٹ اسٹوڈینٹس آپ کو پھر میں یہ کہوں کہ آپ کی جو کوسچن آنسرز ہیں اس کو آپ اپنی نوٹ بک پر کریں گے، اور اس کے ساتھ جو آپ کی ایکٹیویٹی ہے اس کو آپ بک پر کریں گے، اور جب آپ کی نوٹ بکس آئیں گی تو ساتھ آپ کی بکس بھی آئیں گی. ٹھیک ہے. سو اٹس ٹائم ٹو یور ڈائری. اپنی ڈائری اوپن کریں اسٹوڈنٹس. آپ ڈیٹ رائٹ کریں گے، سبجیکٹ لکھیں گے، اور آپ ڈائری کیا رائٹ کریں گے؟ لرن اینڈ رائٹ کوسچن آنسر آف دی لیسن نمبر 16. ٹھیک ہے. آپ کوسچن آنسر کو اسٹوڈنٹس یاد کریں گے اور ساتھ ہی اپنی نوٹ بک پر اسے کر لیں گے. سو ڈو ایکٹیویٹیز آن بک، اور جو ایکٹیویٹی ہے اس کو آپ بک پر کر لیں گے. اوکے اسٹوڈنٹس، اینڈ آف دی لیسن. اللہ حافظ کلاس.